کبھی سوچا ہے کہ انسانی غلطیوں کا بوجھ کتنا بھاری ہو سکتا ہے؟ اتنا بھاری کہ امید ہی کچل دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنیں گے جو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک کہانی جس کا نام ہے اللہ کے رحمت کا اچھال۔ یہ ایک سمجھیے عام سا احساس ہے، اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دبنے کا۔ ایک ایسی کیفیت جو ہر طرف اندھیرا کر دیتی ہے اور دل میں یہ خیال ڈالتی ہے کہ شاید اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ اور اسی مایوسی میں اکثر یہ خیال پنپتا ہے کہ معافی کا دروازہ تو شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک پرانی حکایت اس سوال کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیتی ہے۔ تو چلیے، ہماری کہانی کا آغاز ایک ندی کے کنارے سے ہوتا ہے، جہاں ایک ایسا سبق دیا جا رہا تھا جو زندگی بھر کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک پرسکون ماحول ہے، پانی کی ہلکی ہلکی آواز اور ایک دانا بزرگ جو اپنے شاگردوں کو حکمت کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن اس منظر میں امید کی ایک کرن نظر آنے والی ہے۔ اچانک اس پرسکون ماحول میں ایک ٹوٹا ہوا انسان داخل ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں سالوں کی ندامت تھی، ڈر تھا، اور اس کا سوال وہ صرف اس کا نہیں تھا، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ ہم سب کا سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس دانا بزرگ نے کیا کیا؟ انہوں نے لفظوں سے جواب نہیں دیا، نہیں، بلکہ ایک عمل سے دیا۔ انہوں نے دو عام سی چیزیں اٹھائیں، ایک پتھر اور ایک لکڑی کا ٹکڑا، اور ان کے ذریعے ایک ایسا راز کھولا جو سب کو حیران کر گیا۔ دیکھیے، بزرگ نے پہلے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا۔ اس کے سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیسے ہی اسے پانی میں پھینکا گیا، وہ سیدھا پھٹ سے نیچے گہرائی میں چلا گیا، بنا کسی رکاوٹ کے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا اٹھایا، پتھر سے کہیں زیادہ بڑا اور وزنی، لیکن جب اسے پانی میں رکھا گیا تو وہ ڈوبنے کے بجائے سطح پر تیرنے لگا۔ اب یہ منظر اس پریشان شخص کے لیے بہت حیران کن تھا۔ تو اس عجیب تجربے کا مطلب کیا تھا؟ بزرگ نے واضح کیا، دیکھو، یہ پتھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمیں نیچے کھینچتے ہیں، لیکن وہ لکڑی، وہ ہے سچی توبہ اور اللہ کی بے پناہ رحمت جو گناہوں کے بوجھ کے باوجود ہمیں تیرنا سکھاتی ہے۔ اور اسی تمثیل سے ہمیں ملتا ہے اس کہانی کا سب سے خوبصورت کانسیپٹ، رحمت کی کشتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ یعنی سچے دل سے معافی مانگنا بالکل اس لکڑی کی کشتی جیسی ہے۔ گناہ کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہوں، جب انسان توبہ کی اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اسے ڈوبنے نہیں دیتی۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس پر حاوی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر مایوس دل کو تسلی دیتی ہے، مطلب گناہ کی گہرائی جتنی بھی ہو، رحمت کا سمندر اس سے بھی گہرا ہے۔ اور اس رحمت کو پانے کی شرط بہت آسان، کوئی مشکل عمل نہیں، کوئی لمبا انتظار نہیں، صرف ایک چیز، سچی نیت، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک پکار۔ تو اس مختصر سی کہانی کا خلاصہ امید کا ایک روشن پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہر اس انسان کے لیے ہے جو کبھی خود کو تنہا اور مایوس محسوس کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ الہی رحمت کی کوئی حد نہیں، یہ اتنی وسیع ہے کہ اس سے مایوس ہونا کفر کے برابر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے سیکھا کہ ایک سچی توبہ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر ہر کسی کو غور کرنا چاہیے۔ اگر معافی اور رحمت کی کشتی ہر وقت موجود ہے تو اس پر سوار ہونے میں دیر کیوں کی جائے؟ سفر کا آغاز تو آج اور ابھی اسی لمحے بھی ہو سکتا ہے۔